اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارو، آج کی میری ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیں اور آپ شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی مت آئیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے میں پھر چلی گئی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس ہیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو وہ پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاز سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا بھی گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر ماننی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، وہ بچاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ دف بجاتی رہیں، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ عبداللہ کہ کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کیسا ہے۔
میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ان کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو گے اور باقی رقم بیت المال میں ہی جمع کراؤ گے۔ سبحان اللہ! کیوں نہ شیطان ان سے ڈرے کہ ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سدا شاد و باد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اچھی کام لے لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے شیطان کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔